کے علمی کمال کا لوہا منوا کر کے فرشتوں کے مقابلے میں ہمیں یہ بتلا دیا کہ اے مسلمانوں، تم قیامت تک آدم کی صالح اولاد ہو. جب تم آدم کی صالح اولاد ہو، you are the righteous children of Adam, then you have to represent Adam till the day of judgment. جس طریقے سے آدم علیہ السلام کے کمال کے مقابلے میں فرشتوں کو جس انداز سے بھی شبہ ہوا تھا، جس طرح کا بھی سوال انہوں نے کیا تھا، ان کے اندر نیت کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں تھی. ان کی جو اپروچ تھی، ان کی جو اپنی فہم تھی، اس لحاظ سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو رکھا وہ صحیح تھا. لیکن پہلی فرصت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں سے مقابلہ کرا کر کے یہ بتلا دیا کہ اے مسلمانوں، تمہیں علمی دنیا میں جو بھی میدان ہو علم کا، قیامت تک اپنے مقابل کو شکست دینا ہے. You have to overcome all those who live with you till the day of judgment. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو زندگی کے ہر شعبے میں ایگزیکیوٹ کرنا، امپلیمنٹ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے علم کی ضرورت پڑے گی. مختلف شعبۂ زندگی، انسانی ضرورتیں شروع میں بہت کم تھی، بہت محدود ضرورتیں تھیں. دھیرے 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 بڑھتی گئیں، اور آج سے 50 برس پہلے جو ضرورتیں تھیں وہ کچھ اور تھیں، اور کچھ صدی پہلے جو ضرورتیں تھیں وہ کچھ اور تھیں. آج کے بعد جو حالات ہوں گے وہ کچھ اور ہوں گے. ہر زمانے میں انسانوں کی ضرورت کیا ہے، اور انسانوں کو صحیح طریقے پر انسانی جو واقعی سکون ہے، انسانی جو پیسفل زندگی ہو سکتی ہے، اس کی کیا راہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی روشنی میں ان کو جاننا اور پھر نئے حالات کو ٹکرانا، شریعت اسلامیہ کو اور دنیاوی تقاضوں کو، دونوں کو ٹکرا کر کے، دونوں کا موازنہ کر کے پھر ان کی روشنی میں انسانوں کی رہنمائی کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر سب سے پہلی جو 5 آیات نازل فرمائی ہیں، جو سورہ اقرأ بسم ربک الذی کے اندر ہے، ان کا تعلق بھی پڑھنے سے ہے. میں آپ کو بتاؤں، آج سے چند سالوں پہلے جمعیت علماء ہند نے ایک کانفرنس پارلیمنٹ کے اندر منعقد کیا. اس کانفرنس کے سب سے آخری مقرر ہمارے محترم وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ تھے. انہوں نے باضابطہ طور پہ ان 5 آیات کی تلاوت کی اور پھر کہا کہ جس قوم کی مقدس کتاب کا سب سے پہلا لفظ اقرأ ہو، بھلا اس قوم کے افراد کیسے ناخواندہ اور غیر پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے ہیں، اس زمانے میں بہت سارے تقاضے تھے، بہت سارے معاملات تھے، بہت ساری اخلاقی خرابیاں تھیں. لیکن قرآن کریم کی جو پہلی آیات ہیں جمہور مفسرین کے مطابق وہ یہ 5 ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. کیا سکھایا؟ وہ سب کچھ سکھایا جسے انسان نہیں جانتا تھا. یہ جو 5 آیات ہیں،
ان کے اندر علمی نظریہ، اسلام کا نظریہ تعلیم بالکل واضح ہو جاتا ہے. جو کچھ پڑھا جائے گا، انسان جو کچھ سیکھے گا، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. لوگ سمجھتے ہیں this scientist and that scientist has discovered this and that. Really, he has discovered. اس نے انکشاف کیا ہے. کسی علم کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. سائنسداں کا کام صرف یہ ہوتا ہے he is in pursuit of the things which have already been created by Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے سے جو علوم پہلے ہی انسان کو دیے ہیں ان کو وہ ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈ نکالتا ہے. That's all. یہ صرف ایک انسان کا، چاہے وہ جتنا بڑا سائنسداں ہو، جتنا بڑا محقق ہو، اس کا کام ہوتا ہے. علم الانسان ما لم يعلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پڑھیے. کوئی بھی علم ہو، مسلمانوں کے لیے وہ منع نہیں ہے اس شرط پر کہ اللہ کا نام لے کر پڑھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے پڑھے، اپنی عزت، اپنی قوم کی عزت، اپنے ملک کی عزت اور پوری انسانیت کو گمراہی سے نکالنے کے ارادے سے پڑھے، تو وہ اسلام کی نظر میں غلط نہیں ہوگا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ کہا جاتا پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اس کو لگانے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں لگایا گیا؟ جتنا بھی پڑھو، کچھ بھی کر جاؤ، علم کی آخری حد تک پہنچ جاؤ، لیکن کبھی غرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا ہے. because I'm brilliant minded, I'm an intelligent. میں ایک ذہین آدمی ہوں، اعلیٰ درجے کی ذہانت کا مالک ہوں. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. اور کتنا بھی غبی ہو، کتنا بھی کمزور ہو، تمہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے ہمت نہیں ہارنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے رب بہت زیادہ سخی ہیں، تمہیں ضرور علم دیں گے. اگر تم علمی ضوابط پر عمل کرو گے، اپنی محنت جاری رکھو گے، تو ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذہن کو کھول دیں گے اور تم وہ کارنامے انجام دو گے جن کی تم نے خود توقع نہیں کی تھی. اکثر سائنسداں کا آپ کو حال معلوم ہوگا، ایسی حرکتیں کرتے تھے تحقیق کے دوران کہ لوگ ہنستے تھے. پتہ چلا کہ مرغی انڈے دیتی ہے اور انڈے پر بیٹھ کر مرغی بچے نکالتی ہے، تو کسی نے سوچا کہ شاید انسان بھی اگر انڈوں پہ بیٹھ جائے تو وہ بھی بچے نکال دے گا. تو یہ سب ہوتا ہے، انسان اپنی ذہن کو لگاتا ہے، کبھی بلعجبی، کبھی بیوقوفی کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن وہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے. تو قرآن کریم کی جو 5 آیات ہیں، ان سے بنیادی طور پر ہمیں 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ سب کچھ پڑھا جائے گا، لیکن صرف اور صرف اللہ کے نام سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جس چیز کا تذکرہ کیا وہ یہ کہ رب نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اگر ہم غور کریں تو ہم تھوڑی دیر کے بعد after this introspection of some seconds or minutes, we will come to the conclusion that Allah subhanahu wa ta'ala especially mentioned this quality of him. Why? What was the reason for that? اللہ پاک نے یہ خاص بات کیوں فرمائی کہ انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارنامے تو بے شمار ہیں،
آج کی دنیا میں انسان کیا ہے، کس چیز سے بنا ہے، اس کے اندر کون سے مٹیریلز ہیں، یہ مستقل سائنس کا ایک باب بن گیا ہے. اٹ از این انٹائرلی ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ آف سائنس. یہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ ان چیزوں کی تحقیق، اشیاء کی تحقیق، اشیاء کے خواص کو معلوم کرنا، یہ اسلامی شریعت کے خلاف نہیں ہے. علم کے بارے میں خاص طور سے اس زمانے میں ہم بہت زیادہ کنفیوژن کے شکار ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں خالی دین کا علم پڑھنا چاہیے، کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں نہیں مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنے مولوی، اتنے علماء، اتنے زیادہ مفتیان کا ہم کیا کریں گے. ایسی کتابیں بھی ہمارے پاس آ گئی ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنے زیادہ مفتیوں کا، اتنے زیادہ علماء کرام کا ہم کیا کریں گے. سچی بات یہ ہے کہ علوم اسلامیہ کے اندر جتنی وسعت ہے، ہیوج اماؤنٹ آف نالج، the most vast quantity of knowledge is available in Islamic education. اسلام کے اندر صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتلایا گیا، صرف روزے رکھنے کا طریقہ نہیں بتلایا گیا، صرف زکوٰۃ دینے کا طریقہ نہیں بتلایا گیا ہے. آپ جب دیکھیں گے حدیث کی کسی بھی کتاب کو الٹ کر آپ دیکھیں گے اور جو چیپٹرز، جو فہرست ہے، فہرست پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو عبادات سے متعلق چیپٹرز کم ملیں گے اور معاملات سے متعلق چیپٹرز زیادہ ملیں گے. بزنس، ٹریڈ، اتنا وسیع، اتنا لمبا چیپٹر ہے اسلام کا کہ آپ کو کہیں اس کی مثال نہیں ملے گی. زمینوں کا کاروبار، زمینوں کی خرید فروخت، یہ مستقل ایک چیپٹر ہے. قرض لینا دینا مستقل ایک چیپٹر ہے. اکانومک مستقل ایک چیپٹر ہے. زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی اسلام کے اندر موجود ہے، اور ان سب علوم کی آج دنیا کو خاص ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جو ختم ہوا ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام تو جب سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا ہے، حضرت آدم سے، اس وقت سے اسلام ہے. لیکن اس کو مکمل in the most comprehensive way, in the most systematic way, the beloved Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم brought. سب سے جامع اور مکمل انداز میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا ہے. اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہاں پر جو علوم کا خزانہ ہے وہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ ایک انسان ان میں سے کسی ایک سبجیکٹ کو لے کر بھی اگر اپنی زندگی کھپانا چاہے تب بھی ریئل ایکسپرٹیز، 100% ایکسپرٹیز is not going to be attained and obtained by him. صرف تفسیر، قرآن کریم کی تفسیر، اگر اس موضوع کو کوئی عالم دین لے کر کے اپنی زندگی اس میں کھپا دینا چاہتا ہے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کرے گا. فقہ، مسئلے مسائل، فقہ کیا ہے کہ پریکٹیکل وے کیا ہے اسلام پر چلنے کا، اس کو فقہ کہا جاتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی فرمایا، یہاں اس حدیث اس طرح سے ہے، یہاں یہ حدیث اس طرح سے ہے. امت کو عمل کس پر کرنا ہے اور کس حال میں کس پر عمل کرنا ہے، یہ پریکٹیکل وے ہے. اس کو فقہائے کرام نے واضح کیا ہے. تمام احادیث کو جمع کر کے، سب پہ گہری نظر ڈال کر کے پھر یہ بتلایا ہے کہ اس حدیث کا تعلق اس زمانے سے ہے، اس وقت سے ہے، اس تقاضے سے ہے، فلاں شخص سے ہے، فلاں حالت سے ہے. اور پریکٹیکل وے یہ ہے، عملی قدم ایسے اٹھایا جائے گا. اگر کوئی احادیث کے الفاظ پر نظر ڈالے، ان میں اپنی زندگی کھپانا چاہے
پوری زندگی کھپا دے گا لیکن ان الفاظ کا حق ادا نہیں کرے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنا یہ مستقل ایک کام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج سی ڈی کا زمانہ ہے، سی ڈی خرید لیں گے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا کنیکشن لے لیں گے، ہمارے پاس پیسے ہیں کتابیں خرید لیں گے۔ تو کتابیں تو کوئی بھی خرید سکتا ہے، جو سب سے بڑا مالدار ہوگا وہ سب سے بڑا عالم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ کتابیں ہیں۔ نہیں، کتابیں اور سینہ دونوں کی ضرورت پڑتی ہے، دونوں کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ تو علوم اسلامیہ اتنے گہرے ہیں، اس قدر وسیع ہیں کہ ان میں اگر کوئی لگنا چاہے تو پوری زندگی کھپا دے گا، لیکن ان میں سے کسی ایک حصے کا بھی حق ادا نہیں کر سکے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے جاتے ہیں، اور خاص تقاضے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو اس غزوے میں شرکت کا حکم تھا۔ جو لوگ نہیں جا سکے تھے ان میں سے کچھ صحابہ جو مخلص تھے وہ بھی تھے، اور باقی منافقین جو اپنی شرارت کی وجہ سے نہیں گئے تھے، ان کی سرزنش ہوئی اور کچھ دنوں تک بات چیت بند تھی۔ ان پیارے رسول کے پیارے صحابہ سے پورا تذکرہ سورۃ توبہ کے اندر اخیر پاؤ سے شروع ہو کر کے 10ویں پارے کے اخیر پاؤ سے شروع ہو کر کے 11ویں پارے کے پہلے پاؤ کے اندر تفصیل سے یہ تذکرہ موجود ہے۔ ایسے موقع پر جب اس جنگ میں نہ جانے کی وجہ سے اتنی سخت وارننگ آئی، سزا سنائی گئی، بوائیکاٹ کیا گیا، تو ہو سکتا تھا کہ مسلمان یہ سمجھ لے کہ ہر موقع پر ہر آدمی کا جنگ میں جانا ضروری ہے۔ اس شبے کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر اسی موقع سے مستقل آیت آ گئی۔ یہ سورۃ توبہ کی 122 نمبر کی آیت ہے، میں نے بھی تلاوت کی تھی۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب کوچ کر جائیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، پھر ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ ہر بڑی جماعت میں سے تھوڑی سی چھوٹی سی جماعت جہاد کے لیے، جنگ کے لیے کوچ کرے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، بڑی جماعت جنگ میں نہیں جائے گی، جن کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں گے، جو تھوڑے لوگ ہوں گے، ان کے علاوہ باقی لوگ یہاں رہیں گے، کیا کریں گے؟ وہ دینی علوم کے اندر مہارت حاصل کریں گے۔ وہی سوال کہ اتنے لوگ مہارت حاصل کر کے کیا کریں گے؟ تو اللہ نے خود اپنی زبان سے جواب یہ دیا، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ جو کثیر تعداد میں لوگ یہاں رہ گئے ہیں، وہ دین کے علوم میں مہارت حاصل کریں گے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم سیکھیں گے جن کا تعلق آخرت سے بھی ہے، دنیا سے بھی ہے۔ اسلام کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو صرف آخرت سے تعلق رکھتا ہے، دنیا کے اندر بھی اگر انسان اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو اپلائی کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کے اندر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو انسانوں کو فائدہ ہوگا، چاہے ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ رہ گئے ہیں بڑی تعداد میں، جنگ میں نہیں گئے ہیں، جہاد میں نہیں گئے ہیں، یہ جو جہاد میں لوگ گئے ہیں، جب یہ واپس آئیں گے تو یہ لوگ ان کو دین سکھائیں گے اور ان کو آخرت کی سزا سے، جہنم سے، اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے ڈرائیں گے۔
تو اصل تو یہ ہے کہ علوم اسلامیہ کے اندر مہارت حاصل کی جائے۔ ابھی جو تعداد ہے ہماری مدرسوں میں وہ 2% ہے۔ اگر ہم 100 لوگ ہیں تو 100 میں سے 2 لوگ مدرسوں میں جاتے ہیں۔ اس تعداد کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ کوئی بھی علم اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کی طرف خاص توجہ دی جائے، اور اس کے ساتھ ہی جن علوم کو دنیاوی علوم کہا جاتا ہے، جن کو ورلڈلی ایجوکیشن کہا جاتا ہے، انہیں بھی ہمیں سیکھنا ہے، اور صرف اس لیے سیکھنا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف رہنمائی کر سکے، اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکے، جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں اپنی خدمات پیش کر سکے، جس قوم کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں اس قوم کی خدمت کر کے اللہ کے رجسٹر میں، دنیا کی تاریخ میں اپنے آپ کو خادم قوم کے طور پہ رجسٹر کروا سکے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کیا نہیں تھے؟ صحابہ ہر محکمے میں تھے، لیکن ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنے لوگوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے افراد میں ترتیب قائم کرنا پڑے گی کہ کس کو کیا بننا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے تو ہم اس اعتبار سے ایک جامع لسٹ بناتے ہیں کہ ہمارے یہاں مفتیان کتنے ہیں؟ اتنے ہیں۔ اچھا، اور مفتیوں کی ضرورت ہے۔ محدثین کتنے ہیں؟ اتنے ہیں۔ اچھا، محدثین کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے لوگ۔ انجینئرز کتنے ہیں؟ اتنے ہیں۔ اچھا، اور انجینئر کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز کتنے ہیں؟ اتنے ہیں۔ اچھا، کچھ اور کی ضرورت ہے۔ ہم ترتیب بناتے، جامع لسٹ تیار کرتے، اور لسٹ پر غور کرنے کے بعد پھر ایک لائحہ عمل تیار کرتے کہ ہمارے کن بچوں کو، کتنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، کتنے کو انجینئر بنانا ہے، کتنے کو ایجوکیشنلسٹ بنانا ہے، کتنے کو پائلٹ بنانا ہے، کتنے کو IAS آفیسر بنانا ہے، اور کتنے کو اور کچھ بنانا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلے سے موجود ہے۔ منصوبہ بندی ہماری تعلیم کا ممتاز اور نمایاں حصہ ہے، جس سے ہم خالی ہیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے when I ask a child, a student of a school or college, what have you decided to be؟ کسی بچے سے میں پوچھتا ہوں آپ کو کیا بننا ہے، کیا بننے کا ارادہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ ابا بتائیں گے۔ اور جب باپ سے ملاقات ہوتی ہے تو اس سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے وہی جانے۔ اور اگر بہت کوئی سنجیدہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا نمبرات آنے کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ نہیں، یہ ہماری تعلیم کا لائحہ عمل نہیں ہے۔ ہمیں تو پہلے سے یہ طے کر کے رکھنا ہے کہ ہمیں فلاں کو کیا بنانا ہے، اور فلاں کو جو بنانا ہے اس کو وہ بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی سکھائی ہے، پلاننگ، فیوچر کو پہلے سے آپ سیٹ کریں۔ یہ ہماری تعلیم کا نمایاں حصہ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اوجھڑی ڈال دی گئی تھی۔ آپ کی ایک بیٹی نے اسے اٹھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیٹی، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے باپ کا دین ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ جائے گا۔ شروع کے حالات ہیں، ذریعہ نہیں ہے۔ بظاہر ایک سیکنڈ جینا آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا ہے؟ صرف مکہ نہیں، صرف مدینہ نہیں، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ ہر کچے پکے گھر میں، دنیا کے کونے کونے میں تمہارے باپ کا لایا ہوا دین پہنچ جائے گا۔
ہم اپنے بچے کو جب پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حمل کی شکل میں دیتے ہیں، اس وقت سے ہی ہمیں پلان بنانا چاہیے کہ یہ بچہ یہ کرے گا، یہ انسانوں کی خدمت ڈاکٹر بن کر کے کرے گا، یہ انسانوں کی خدمت محدث بن کر کے کرے گا، یہ انسانوں کی خدمت شیخ الحدیث بن کر کے کرے گا، یہ انسانوں کی خدمت پائلٹ بن کر کے کرے گا، یہ انسانوں کی خدمت اور کچھ بن کر کے کرے گا۔ پہلے سے ہمارا یہ ارادہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم نے ایک ارادہ بنایا، ایک خاص بچے سے ایک منصوبہ ہم نے متعلق کیا، اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ یہ بچہ اس میں نہیں چل پائے گا، تو پھر اس کے ذہن کو ٹٹول کر کے، اس کی اپنی ذاتی دلچسپی کو دیکھ کر کے، اس کا ذہن کس سبجیکٹ میں زیادہ چلتا ہے، پھر اس لحاظ سے اس کو میدان دینا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں ذاتی طور پہ بھی کرنا چاہیے اور کلیکٹیو لیول پر بھی کرنا چاہیے۔ تعلیم، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے مورخ ہندوستان کے دو بہت بڑی شخصیات گزری ہیں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں۔ حضرت قاضی اطہر صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پہ انقلاب جو نیوز پیپر ہے ایک کالم نکلتا ہے وہ، اور دوسری بہت بڑی شخصیت گزری ہیں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت۔ ان دونوں نے یہ لکھا ہے، اور اس کے علاوہ آج جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، قرآن اور سائنس، قرآن اور جدید ٹیکنالوجی، قرآن کے جدید سائنسی انکشافات، سب میں یہ بات موجود ہے کہ قرون اولیٰ سے لے کر، شروع اسلام سے لے کر کے 11ویں صدی تک مسلسل مسلمانوں نے علوم کو نہ صرف حاصل کیا ہے بلکہ علوم کو صحیح طور سے منظم انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اصول بتائے ہیں، کس علم کا اصول کیا ہے، اور انہی اصول پر قائم کر کے دوسرے لوگوں نے آج ترقی کی ہے۔ تو قرآن نے علم کو سراہا ہے، نبی پاک نے علم کو سراہا ہے، صحابہ نے علم کو سیکھا ہے، اس کے بعد تابعین نے علم کو سیکھا ہے، اس کے بعد 11ویں صدی تک مسلمانوں نے علم کو زینت بخشی ہے۔ ہمیں بھی قیامت تک اس کو سیکھنا ہے، لیکن علم کے نام پر خدا نخواستہ ہمارا ایمان ختم ہو جائے، خدا نخواستہ ہماری مائیں اور بہنیں کسی فتنے کی شکار ہو جائیں، اس کی اجازت شریعت اسلامیہ نہیں دیتی۔ مرد اور عورت دونوں کے بارے میں اسلام نے علوم کے تعلق سے اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں گئیں، آپ سے کہا کہ سارا کا سارا علم مرد لے لیتے ہیں، وہ آپ کے پاس نماز پڑھنے آتے ہیں، ویسے ملتے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ جنگ میں جاتے ہیں، آپ کے ساتھ سفر میں جاتے ہیں، اور آپ ہر وقت علم کے موتی بکھیرتے رہتے ہیں اور وہ لیتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیال کیا، لیکن کیسے خیال کیا؟ علم کے نام پر انہیں بے عزت نہیں کیا، علم کے نام پہ ان کی عزت سے کھلواڑ نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کے لیے سپریٹ پلیس اور سپریٹ ڈے متعین کیا، الگ جگہ اور الگ دن۔ اس شرط کے ساتھ ہم اپنی بچیوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں، خاص طور سے دو علم بچیوں کے لیے، ایک تو ڈاکٹری اور دوسرے ٹیچنگ۔ اس میں ہم اپنے بچیوں کو خاص طور سے پردے کی شرط کے ساتھ، ان کی عصمت کی شرط کے ساتھ، 100% سینسٹیوٹی کے ساتھ، حساسیت کے ساتھ، اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے، اور یقیناً ممکن ہے، ہمارے پاس آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قومی طور پہ وہ وسائل دیے ہیں جن کو اگر ہم صحیح طور پہ استعمال کرتے ہیں تو ہم ایسا نظم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے الگ سے تعلیم کا انتظام کریں۔ ڈاکٹر اگر ہماری بچیاں بنتی ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ موقع ملے تو اسلام میں ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اس پر الگ سے بات کروں، قاضی بننے کا، جج بننے کا کیا ثواب ہے اس پر الگ سے بات کروں، وکیل بننے کا کیا ثواب ہے اس پہ الگ سے بات کروں،
پائلٹ بننے کا کیا ثواب ہے اس پر الگ سے بات کروں. یہ سب الگ الگ ٹاپک ہیں اور سب کے لیے احادیث کے مجموعے میں بڑا ذخیرہ ہے, بہت مواد ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈاکٹر تھے. اتنے بڑے ڈاکٹر کہ بخاری شریف میں جو چیپٹر ہے کتاب الطب اور ہر حدیث کی کتاب کے اندر ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء. اللہ پاک نے کوئی بھی بیماری ایسی نہیں اتاری ہے جس کی دوا نہ پیدا کی ہو. آپ کا یہ فرمان ایسا فرمان ہے جو ڈاکٹروں کے حوصلوں کو ہمیشہ بلند کرتا ہے. کسی بھی موڑ پر جا کر کے ڈاکٹر مایوس نہیں ہو سکتے کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہوگا, اب اس کو رحم کی وجہ سے قتل کر دو یا خودکشی کی اس کی اجازت دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیپٹر کے اندر کتاب الطب کے اندر آپ مطالعہ کریں, اردو کے اندر انگریزی کے اندر, آپ کو معلوم ہوگا. اور کچھ ڈاکٹروں نے مستقل طور پہ اس کو سبجیکٹ بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کردہ نسخوں سے دنیا فائدہ اٹھا رہی. ہم کو سمجھنا ہے کہ علم برائے علم ہے یا برائے تباہی ہے, علم برائے خدمت ہے یا برائے پروفیشن ہے. اگر پروفیشن ہے, دو لفظ الگ الگ ہیں, پروفیشنلزم اینڈ پروفیشن. پروفیشنلزم کا مطلب ہوتا ہے علم کو نظام کے مطابق, تقاضوں کے مطابق پڑھنا اور پڑھانا, مہارت کے ساتھ پڑھنا اور پڑھانا. اور پروفیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روزگار کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے. اب پیٹ بھرنے کا معیار بہت بدلتا ہے, الگ الگ ہوتا ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ ایک روٹی کھا لی تب بھی پیٹ بھر گیا, کوئی سمجھتا ہے کہ کئی محل ہو جائے تب بھی کم ہے. لیکن اگر ہم علم کو خدمت کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, ہمیشہ اس میں آگے بڑھتے رہیں گے. اور ہم مسلمان یہ سوچیں گے کہ زیادہ سے زیادہ خدمت کا موقع کس علم کو پڑھنے سے ملے گا, ہم اس علم کو پڑھیں گے, اس کے لیے ترتیب بنائیں گے, اس کے لیے اپنے مال کی قربانی دیں گے, اس کے لیے اپنے جان کی قربانی دیں گے. لیکن ابھی جو حالات ہیں, ہم بچیوں کو جس طریقے سے تعلیم دیتے ہیں وہ تعلیم نہیں ہے, بلکہ تعلیم کے نام پہ ان معصوم بچیوں کا قتل ہے. ان کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دینا ہے. جو حالات ہیں پورا ملک کرا رہا ہے, پوری انسانیت سسک رہی ہے کہ کیسے بچیوں کی حفاظت کی جائے. ایک بچی خدا نخواستہ جس کی عزت کے ساتھ کسی نے دسترازی کی, کیا پوری دنیا مل کر کے اس کی عزت کو واپس کر سکتی ہے؟ کوئی شکل نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ ہوا ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. کیا کل تک جن کے ساتھ نہیں ہوا تھا اور آج ہوا ہے, کیا وہ بھی ایسا نہیں سمجھ رہے ہوں گے؟ پچھلے سال جو بچیاں حملے کا, بدتمیزی کا شکار نہیں ہوئی تھیں اور اس سال وہ شکار ہو گئیں, کیا وہ بھی ایسا نہیں سمجھتی تھیں؟ جو موڑ خطرے کا ہے وہ ہے. ٹرین پہ بتاتے ہیں کل پرسوں بہت بڑا حادثہ ہوا. ایک ماں اور اس کے 2 بچے ایک ساتھ سب ضائع ہو گئے. روزانہ 2-3 واقعات ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں, لٹک کے چلتے ہیں. وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ جو گرا وہ گرا, ہم نہیں گریں گے. لیکن جب خطرہ ہے تو کوئی بھی زد میں آ سکتا ہے. ہمیں دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے. جو پہلے واقعات ہو چکے ہیں, جن کی نشاندہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کر دی ہے, جس کی وجہ سے قرآن نے پردے کی آیت کو پہلے نازل کر دیا ہے, جس کی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کے ہزار کروڑ شوق کے بعد بھی مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ جمع کر کے کبھی تعلیم نہیں دی ہے. اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. آج معلوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار اسلام کی سب سے پہلی
ٹیم جو فقہ کے اندر سب سے زیادہ مہارت رکھتی تھی اس میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو ان کو کیسے ہوا؟ کالج میں جانے کی وجہ سے؟ مردوں کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے؟ نہیں. اس کے علاوہ دوسری وہ خواتین ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں ہیں، لیکن اسی سپریٹ نظام تعلیم پر انہوں نے عمل کرتے ہوئے علم حاصل کیا ہے اور ان کے پاس اسلام کا بڑا ذخیرہ موجود ہے. تو ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ہم علم کے شہسوار بنیں گے، ہم علم کے اندر دنیا کی رہنمائی کریں گے. رہنمائی خود علم میں کریں گے اور علم کے طریقوں میں کریں گے. اگر ہم مسلمان یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہم الگ الگ تعلیم کا نظام کریں گے اور حکومت مخالفت نہیں کرتی اس کی، ہر مذہب کے لوگوں کو، ہر دین پر چلنے والوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے قانون کی مخالفت نہ کرتے ہوئے، کوئی غیر قانونی کام نہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں. ہم سپریٹ نظام کریں گے، ہم بچیوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم بچیوں کو ٹیچر بنائیں گے، پردے کے ساتھ رکھ کر کے، برقعے کے ساتھ رکھ کر کے. دوسری ماؤں اور بہنوں کو سبق ملے گا کہ ہم تو مسلمانوں میں بھی ڈاکٹر دیکھتے ہیں، ہم مسلمانوں میں بھی پڑھانے والیوں کو جانتے ہیں، ہم مسلمانوں میں بھی نرسوں کو جانتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی حملہ نہیں ہوتا، ان کی عزت پہ کوئی حملہ نہیں ہوتا. تو اگر ایک راستہ ایک ہی زمانے میں ہمارے ہی بھائیوں کے سامنے ہے تو ہم کیوں نہیں اس راستے کو اختیار کریں. دوسری بات ہے کہ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بچوں کی تربیت کی ہے اس طریقے سے ہم ان کی تربیت کریں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک تو آپ عملی نمونہ تھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود کام صحیح نہ کریں اور بچے ہمارے ڈر کی وجہ سے صحیح کام کریں، تو ایسا نہیں ہوتا. ہم پہلے خود شریعت اسلامیہ پر چلیں گے تو بچے خود بخود اس پر عمل کریں گے. اگر وہ بچے ہونے کے ناطے کہیں پہ کمی کوتاہی کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں مار کا، تشدد کا سہارا لیے بغیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا ہے اس کو اپنانا چاہیے. وہ کیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو برائی سے روکتے ہوئے اپنی شخصیت کا حوالہ نہیں دیا ہے، اپنے مار کی دھمکی نہیں دی ہے، بلکہ اس کی لوجک سمجھائی ہے کہ فلاں کام جو تم کرنا چاہتے ہو اس کے دنیاوی یہ نقصانات ہیں اور آخرت میں اس کے یہ نقصانات ہیں. ایک مثال میں دیتا ہوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال اما شعرت أننا لا نأكل الصدقة رواہ البخاری فی کتاب الزکاة. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما زکوٰۃ کی ایک خضور لے لیتے ہیں. آج بھی مسجدوں کے اندر جو فطرے کا اور اس طرح کا جو مال ہوتا ہے کبھی کبھی مسجدوں میں لا کے ڈال دیا جاتا ہے، پھر سب لوگوں کا جمع ہو جاتا ہے، پھر تقسیم کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے مسجد نبوی میں کھجوریں ڈالی جاتی تھی. تو ایک کھجور ایک مرتبہ حضرت حسن نے لے کر کے اپنے منہ میں ڈال لیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی کوشش تو یہ کی کہ فوراً منہ سے پھینک دے. کخ کخ تھو تھو، جیسے بچوں کو ہوگا نا، ہاں ہاں تھو تھو تھو، ایسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کا جو لفظ تھا کخ کخ لیطرحھا، تاکہ اسے حضرت حسن پھینک دے. اس کے بعد اب اس کی لوجک سمجھائی. اما شعرت، کیا تم کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہے، یہ حقیقت معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگ صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں زکوٰۃ کے مال سے محفوظ کیا ہے. ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم زکوٰۃ کھائیں. تم تو بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، تم تو نبی کی اولاد میں ہو، اور نبی کی اولاد کو
اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے اس مال سے محفوظ کیا ہے۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیزیں جوان کے لیے بھی غلط ہیں، جن سے ہم خود بچتے ہیں، ان سے ہم بچوں کو بھی بچائیں گے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا، جن کے بارے میں تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، ہم کہتے بچے ہیں، پہلا رنگ کیا چڑھے گا ان کے اوپر؟ وہ لباس جس کے اندر بدن کھلا رہتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے پینٹ بچیوں کو پہنا دیتے ہیں، اور ان کا سطر، بدن کا وہ حصہ جو انتہائی حساس حصہ ہے، جس کی پوشیدگی، جس کی حفاظت انسانیت کی معراج ہے، وہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس کا گناہ ان بچیوں کو نہیں ملے گا، ان بچوں کو نہیں ملے گا، ہمیں ملے گا۔ نابالغ بچے جو کام بھی غلط کرتے ہیں، جو شریعت میں منع ہے، اگر ہم کرتے ہیں، ان کو خود سے کرواتے ہیں یا وہ کرتے ہیں تو ہم انہیں کرنے دیتے ہیں، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، تو اس کے گنہگار ہم ہوں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو، جو بچے تھے، ساتھ میں کھلا رہے تھے، کھلانے کے دوران دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر، بچے آپ نے دیکھا ہوگا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دور سے پیالی کو لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے قریب سے ہے اس سے کھاؤ۔ ہم کیا کہیں گے؟ بچہ ہے، لینے دیجیے، جہاں سے لے لے۔ جو اعلیٰ اقدار ہے، جو انسانیت کی عزت ہے، جو انسانی معراج ہے، وہ بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر اسی عمر میں بھر دیے جانے چاہیے۔ اگر ہم نے یہ عمر ضائع کر دی اور پھر جب وہ بڑے ہو گئے تو اب ہم سوچیں گے کہ یہ ساری چیزیں ان کو ہم سمجھا لے جائیں، تو اب نہیں سمجھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوگر ہو چکے ہیں ان غلط کاموں کے۔ تو جس دن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، اس وقت سے سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کو شریعت اسلامیہ کے رنگ میں ڈھالیں۔ اور بچوں کو کیا اختلاف؟ کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں، ہم خود ہی سامان غلط لا کر کے خرید کر کے ان کو دیتے ہیں، اب وہ پہن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پہننے کے بعد ان کو اچھا لگا، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر بچے مطالبہ کر رہے ہیں ایسے کپڑوں کا جن کا تعلق شریعت اسلامیہ سے نہیں ہے، شریعت اسلامیہ میں وہ غلط ہے، تو ہم کہیں گے بیٹے ہم مسلمان ہیں، بیٹے ہم مسلمان ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا نہیں پہنا ہے، مسلمان پہنا ہے، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ وہ پوچھیں گے اچھا ابا ایسا ہے؟ ہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہیں۔ ان کو ہم حدیث سنا دیں گے، ایک وقت میں ان کو حدیث بھی یاد ہو جائے گی، اور وہ جو ذہن میں بات بیٹھی اس عمر میں وہ بڑھاپے تک ان کو نہیں بھولے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف علوم اسلامیہ کے ماہرین کو پیدا کریں گے، ہم اگر پوری امت اسلامیہ کی سطح پر نہیں تو اپنے شہر کی سطح پر، اپنے گاؤں کی سطح پر، جہاں تک ایک حلقہ بنتا ہے اس سطح پر نظام بنائیں گے، منصوبہ بنائیں گے کہ کتنے علماء کی ضرورت ہے، کتنے محدثین کی ضرورت ہے، کتنے فقہا کی ضرورت ہے، کتنے قراء کی ضرورت ہے، کتنے ٹیچرز کی ضرورت ہے، کتنے انجینئرز کی ضرورت ہے، کتنے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے۔ فیلڈ کے اندر، حکومت کے شعبوں کے اندر ہمارے کتنے انجینئر کام کر رہے ہیں، کتنے ڈاکٹرز ہیں جو ملک کو ہماری طرف سے فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہمارے کتنے پائلٹ ہیں جو انسانوں کے سفر کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ ہم محاسبہ کر کے ہر فیلڈ میں اپنے لوگوں کو بھیجیں گے، مقصد صرف ایک ہے، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اپنی تاریخ رقم کروانا، اگر ہے تو اس لیے کہ ہمارے بعد والے کو ہماری تاریخ سے سبق ملے۔ خاص بات جس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا وہ موبائل ہے۔ بچوں کو جو ہم موبائل دیتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے اس سے پہلے جو بیان کر رہے تھے انہوں نے بتایا موبائل بچوں کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسکول میں بچے جاتے ہیں، وہاں سے گاڑی آتی ہے،
لوگ لے جاتے ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں، اکثر جگہوں میں پھر گاڑیاں پہنچا دیتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اتنی دور پہ اسکول ہوتا ہے کہ خود ہم لے جا کر کے پہنچا سکتے ہیں اور لا کر پھر دوبارہ ان کو لا سکتے ہیں۔ موبائل دینا ہی نہیں۔ بچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب حضرت نے فرعون کو ایک تماچا لگایا تھا، قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے ان کا واقعہ بیان کیا ہے، تو فرعون کو شک ہو گیا تھا کہ وہی بچہ جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری حکومت کا خاتمہ کرے گا، لگتا ہے یہی بچہ ہے۔ اب حضرت آسیہ نے کہا کہ اس کو جانچ لے، بچہ ہے، بچپن کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ تو اس وقت ان کے سامنے ایک طرف آگ اور دوسری طرف سونے کو لایا گیا۔ حضرت نے کیا کیا تھا؟ آگ کو منہ میں ڈال لی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ایڈوانس زمانہ ہے، we have to train our children, we have to develop and sharp their minds۔ بچے موبائل رکھیں گے تو بہت ذہین ہو جائیں گے، ان کا ذہن تیز ہو جائے گا۔ نہیں، بچے کیا ہے؟ غلطی کر جائیں گے، اور ایسی غلطی کر جائیں گے۔ وہ آج موبائل کے ساتھ نیٹ کو لوگوں نے جوڑ دیا ہے، 1 سیکنڈ میں وہاں پہ نیٹ آن ہو جائے گا۔ وہ پتہ چلا پرائم منسٹر صاحب کو گالی لکھ کر کے بھیج رہے، کسی اور بڑی شخصیت کو کچھ لکھ کر کے بھیج رہے، کچھ اور لکھ دے رہے۔ اب وہ تو بچہ ہے، لیکن کام کتنا غلط ہے۔ اور دوسرے جو کام ہیں، آج نیٹ کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کو نیٹ پہ پڑھتے ہیں۔ آپ کو قرآن کی آیت ڈھونڈنی ہے، اس کو آپ نکال رہے ہیں، سامنے قرآن کی آیت آئے گی اور بغل میں ننگی عورتیں آئیں گی۔ ہم میں سے لوگوں کی ترتیب بن جائے، 10 گھر ہیں، 5 گھر ہیں، کہ کبھی آپ نظر رکھ لیں گے، کبھی میں نظر رکھ لوں گا، کبھی تم نظر رکھ لینا۔ بچے جب آپس میں ہوتے ہیں ایک عمر کی، تو شیطان ان کو بہکاتا ہے، کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کو وہ بعد میں یاد کر کے شرمائیں گے، لیکن صرف اس لیے ان سے غلطی ہو گئی کہ ان کو ہم میں سے کسی کا خوف نہیں تھا۔ تو ہم کو سب کچھ بننا ہے، لیکن صرف اللہ کو خوش رکھنے کے لیے۔ اللہ پاک نے ہمیں خادم قوم بنا کر کے بھیجا ہے، ہمیں داعی قوم بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب تک ہم اپنی صلاحیت کا لوہا نہیں بنوائیں گے، جب تک ہم اپنی خدمات سے دنیا کو معمور نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم داعی قوم نہیں بن پائیں گے، اس وقت تک لوگوں کو سبق نہیں ملے گا۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے، ان کا اخلاص ایک طرف تھا۔ کیا ان کے اخلاص کا کوئی ہم پلہ ہے دنیا کے اندر؟ نہیں، وہ سراپا مخلص تھے، سراپا اللہ والے تھے، کبھی ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود دعوت کے لیے، دعوتی مشن کے لیے اللہ پاک نے ان کو معجزات سے ہمکنار کیا، ان کو معجزات دیے۔ آج کا معجزہ ایجوکیشن کا معجزہ ہے، تعلیم کا معجزہ ہے۔ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ہم داعی امت ہیں، ہم علم کے اندر اخلاص کے ساتھ اپنا لوہا منوائیں گے اور دنیا کے دوسرے انسانوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، خدمات کی بنیاد پر، اچھے اخلاق کی بنیاد پر۔ انشاءاللہ ہمارا ہر سیکنڈ، ہر لمحہ کیا ہوگا؟ عبادت میں شمار ہوگا۔ اگر ہم انگریزی پڑھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، بچے ہمارے رٹتے ہیں CAT کیٹ CAT کیٹ CAT کیٹ CAT کیٹ، عجیب لگتا ہے، یہ رٹنے سے زبان نہیں آتی ہے۔ اردو ہم لوگوں نے سیکھی ہے، تو کبھی ہم لوگوں نے اردو کو رٹا؟ الف را پیش ار دال و پیش دو اردو، الف را پیش ار دال و پیش دو اردو، کبھی ہم لوگوں نے رٹا؟ سلیقہ سنجور سا لام ادلی قاف اجبر کا سلیقہ 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 میں نے سلیقہ، کبھی رٹا ہم لوگوں نے؟ نہیں، لیکن انگریزی پڑھتے تو رٹتے ہیں CAT کیٹ CAT کیٹ، کیٹ میں نے بلی، اور RAT ریٹ، ریٹ میں نے چوہا۔ دیٹ از دا موسٹ فولش وے ٹو لرن اے لینگویج۔ سب سے حمقانہ طریقہ ہے کسی زبان کو سیکھنے کے لیے۔ ہمارے پاس تجربہ موجود ہے کہ ہمیں اردو اس لیے آتی ہے کہ ہم اردو بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے انگریزی اگر ہمارے بچے بولتے ہیں and we inspire them, we promote them, we say yes, very good, I love your English, I love your accent,
I do love to listen to you. ہمیں انگریزی نہیں آتی ہے، مان لیں بڑی عمر کے ہو گئے کسی وجہ سے، اب بچے ہمارے پڑھتے ہیں تو ان کو ہم حوصلہ دلائیں گے، بیٹا انگریزی بولو، اچھا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری انگریزی سنو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسکول میں جائیں اور 6 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے، 7 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے، اب وہاں تو لیسنز ہوتے ہیں، وہاں تو لیکچر ہوتا ہے، وہاں زبان کو ڈیولپ کرنے کا موقع نہیں رہتا ہے۔ اب وہاں سے آتے ہیں یہاں، پھر جو وقت گزرتا ہے وہ بھوجپوری میں یا دوسری مادری زبان میں گزرتا ہے، تو رٹتے 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 مر جائیں گے، لیکن زبان نہیں آئے گی، کم سے کم فلوینٹ اسپیکرز تو نہیں ہوں گے۔ وی may develop vocabulary but we are not going to be a fluent speaker of English. سلیس زبان ہمیں نہیں آ سکتی ہے، سمجھ لیں گے کوئی بولے گا، لیکن جب کوئی ہم سے پوچھے گا ہمیں بولنے کی ضرورت پڑے گی تو ہم نہیں بول پائیں گے۔ مجھے معلوم ہے ذاتی طور پہ کہ بہت سے بچے جو ریٹن کے اندر 100% مارکس سیکیور کرتے ہیں، جب انہیں اورل ایگزام دینا پڑتا ہے اور سوالات آتے ہیں، کوشچن ہوتے ہیں اورل، تو ایک دم ہکا بکا رہ جاتے ہیں، پھر سیدھے 50 نمبر گر جاتا ہے ان کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم عصر حاضر کے تقاضے کے مطابق شریعت اسلامیہ کی رہنمائی میں مکمل طور پر علم کو اس لیے حاصل کریں کہ ہمارا رب خوش ہو جائے۔ علم ہمارا امتیاز ہے، علم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اور ہم دنیا کی خدمت کر کے دنیا کو اللہ سے جوڑنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔